نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ماہ ربیع الاول میں ہمارے نبی کی ولادت ہوئی، تو نبی کی ولادت پہ جشن منانا یہ کہاں سے ثابت ہے، اور نبی کی ولادت پر جشن سب سے پہلے کس نے منایا، اور یہ جشن منایا کیوں جاتا ہے؟ آخر ان سوالوں کے جواب کیا ہے؟ آج میں آپ لوگوں کو اس بیان میں ان سارے سوالات کے جواب دوں گی، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتاؤں گی کہ نبی کے جشن کو کس طرح سے منایا جائے۔ یہ نہیں کہ جو جی میں آیا وہ کرنے لگے، بلکہ ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے، اور نبی کے جشن کو منانے کا بھی ایک طریقہ ہے، اور اسی طریقے سے جشن جب منایا جائے تو پھر ہمیں اس کا لطف بھی ملے گا، اور انشاءاللہ ثواب دارین کے حقدار بھی ہوں گے۔ میں اپنی بات کو آگے بڑھانے سے پہلے یہ گزارش کرنا چاہوں گی کہ آپ سبھی اس بیان کو پورا ضرور سنیں، تاکہ آپ سبھی کو ان سوالوں کا جواب معلوم ہو سکے، اور جو بھی دشمنان نبی ہمارے نبی کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں اور یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ نبی کا جشن آخر ثابت کہاں سے ہے، تو آپ ان غداران رسول کو یہ جواب دے سکیں کہ ہمارے نبی کا جشن ثابت کہاں سے ہے، اور سب سے پہلے نبی کا جشن کس نے منایا، اور نبی کی نعت خوانی سب سے پہلے کس نے کی۔ لہٰذا میری یہ گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آپ لوگ پورا ضرور دیکھیں، اور دوسروں تک ثواب کی نیت سے شیئر بھی کریں، تاکہ ہمارے باقی مسلمان بھائی بہنوں کو بھی ان سوالوں کے جواب معلوم ہو سکے، اور وہ دشمنان نبی کی زبان کو بند کر سکیں۔ اس طرف جو نور ہے تو اس طرف بھی نور ہے، اس طرف جو نور ہے تو اس طرف بھی نور ہے، ذرہ ذرہ سب جہاں کا نور سے معمور ہے۔ ماہ ربیع الاول کی 12 تاریخ کو ہر سال نبی کا جشن منایا جاتا ہے، اور ساری دنیا میں نہایت ہی خوشی اور ادب و احترام کے ساتھ منایا جائے گا۔ لیکن میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہوں گی کہ اس جشن کو منانے کے کچھ آداب بھی ہیں۔ ہمارے صحابہ کرام سے یہ منقول ہے، بزرگان دین سے یہ منقول ہے کہ جب بھی آپ کبھی اہل بیت کا ذکر کیا کرتے، اہل بیت کا نام لیا کرتے، تو نام لینے سے قبل آپ وضو کر لیا کرتے، صحابہ کرام وضو کر لیا کرتے۔ ہمارے بزرگان دین بغیر وضو نبی کا نام نہیں لیتے، نبی کا نام ہی نہیں بلکہ آپ کے اہل بیت کا بھی نام نہیں لیتے۔ جب اہل بیت کا نام بغیر وضو نہیں لیتے تو پھر آج ہمارے معاشرے کو کیا ہو گیا ہے، آج ہمارے مسلمان بھائی بہنوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وضو تو دور کی بات، منہ میں پان ہوتا ہے، منہ میں گٹکا ہوتا ہے، منہ میں گندگی بھری ہوتی ہے، اور اسی زبان سے یا رسول اللہ کے نعرے لگا رہے ہوتے ہیں، اسی گندی زبان سے سرکار کی آمد مرحبا کے نعرے لگا رہے ہوتے ہیں۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ رب العزت نوجوانوں کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ ان غلاظت اور گندگیوں سے توبہ کر لیں، اور ان چیزوں کو ہمیشہ کے لیے ترک کر دیں، کیونکہ ہمارے نبی کا فرمان ہے کہ ہر نشے والی چیز حرام ہے، اور یہ بھی فرمان ہے کہ خودکشی کرنا حرام ہے۔ اور آپ لوگوں کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ جو پان اور گٹکا وغیرہ کھاتے ہیں، اس کی جو پلاسٹک ہوتی ہے اس پر بھی لکھا ہوتا ہے کہ ان چیزوں کو کھانے سے جان کا خطرہ ہے، لیکن اس کے باوجود جب کوئی اس کو کھا رہا ہے تو گویا کہ وہ یہ جانتا ہے کہ اس کو کھانے سے جان کا خطرہ ہے، صحت کو نقصان پہنچے گا، اور بہت سارے لوگ موت کی گھاٹ بھی اتر چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود جب ان چیزوں کو نہیں چھوڑتے اور مسلسل اس کا استعمال کرتے ہیں تو پھر گویا کہ وہ خودکشی کی طرف جا رہے ہیں۔ اور
جب اس کی وجہ سے ان کی موت ہوتی ہے تو اس کو کسی طرح کی بیماری کہنا غلط ہے، بلکہ اسے خودکشی کا نام دیا جائے گا۔ میں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گی کہ خدا کے واسطے ان چیزوں سے توبہ کر لیں، کیونکہ اس کا وبال پھر آپ کو جو جھیلنا ہے وہ تو جھیلنا ہی ہے۔ آپ کے ساتھ آپ کے اہل و عیال پر بھی مصیبتیں ٹوٹیں گی، آپ کے ماں باپ پر بھی مصیبتیں ٹوٹیں گی۔ وہ آپ کے جانے کا غم کس طرح سے برداشت کر سکیں گے؟ کیونکہ ہٹے کٹے نوجوان جو آج کل ہمارے ساتھ چل رہے پھر رہے ہوتے ہیں، 2 دن کے بعد خبر آتی ہے کہ فلاں چیز کے نشے کی وجہ سے وہ اب اس دنیا سے جا چکا ہے۔ تو ان چیزوں سے آپ ہمیشہ کے لیے توبہ کر لیں، اور اس ماہ ربیع الاول میں آپ یہ سچا پکا عہد کر لیں کہ آج کے بعد نبی کی سنت کو زندہ کرنا ہے، اور نبی نے جن کاموں سے منع کیا ان کاموں سے توبہ کرنا ہے۔ اور خبردار کہ کبھی بھی زبان کو گندا کر کے نبی کا نام لینے کی جرت نہ کرے، منہ میں پان اور گٹکا دبا کر یا رسول اللہ کے نعرے لگانے کی جرت نہ کریں۔ میں یہ باتیں اپنی جانب سے نہیں کہتی، بلکہ مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ جب میرے نانا مصطفیٰ کا نام لیا جائے تو بغیر وضو کے کس طرح سے لیا جا سکتا ہے؟ اور بغیر وضو کی بات تو الگ ہے، جب زبان میں آپ کی گندگی ہے، آپ کے منہ میں گندگی ہے، اور اس گندگی کو منہ میں رکھنے کے باوجود ہمارے نبی کا پاک نام آپ کس طرح سے لے سکتے ہو؟ میں آپ کے رسول کی نواسی اور آپ سب کی خیر خواہ ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ نبی کا جشن تو منائے، کھل کر منائے، کوئی ہمیں روک نہیں سکتا، کیونکہ ہمارے نبی کی شان یہ ہے کہ آپ کی شان میں اللہ نے قرآن نازل فرمایا۔ ہمارے نبی کی شان یہ ہے کہ لولا کا لما خلقت الافلاک، یعنی اے محبوب اگر آپ کو بنانا مقصود نہ ہوتا تو یہ کائنات نہیں بنائی جاتی، یہ لوح و قلم نہیں بنائے جاتے، یہ عرش و کرسی نہیں بنائے جاتے، یہ زمین و زماں نہیں بنائے جاتے، جس کو اعلیٰ حضرت نے بڑے ہی خوبصورت انداز میں بیان فرمایا ہے کہ زمین و زماں تمہارے لیے، زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، اور دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ جب ہمارے دہن میں زبان نبی کا ذکر کرنے کو ہے، ہمارے منہ میں زبان نبی کی نعت گنگنانے کو جب اللہ نے دی ہے، تو پھر اس زبان کو گندگی کھا کر ہم کس طرح سے گندا کر سکتے ہیں؟ نبی کا ذکر کریں، نبی کے نام پر جلوس نکالیں، جلسے کریں، اور ادب کا پورا احترام کرتے ہوئے، ادب کا پورا لحاظ کرتے ہوئے باوضو حالت میں نبی کا نام لیں، نبی کی نعت گوئی کریں، آپ کے اوصاف ذکر کریں، آپ کی فضیلتیں بیان کریں، کیونکہ جس کو جس سے زیادہ عشق ہوتا ہے وہ اس کا ذکر کیا کرتا ہے۔ اور میں ایک بات بتانا چاہوں گی، آج ہمارے نبی کی شان میں گستاخان رسول بہت زبان دراز ہو گئے ہیں، بہت گندی باتیں کہنے لگے ہیں، یہاں تک کہ ہمارے نبی کی شان میں جو قرآن اتارا گیا اس کی بے حرمتی کر بیٹھے اور قرآن کو سر عام جلا ڈالا، اور ہمارے نبی کی شان میں اس طرح سے گستاخی کرتے ہیں کہ نبی کے نام پر کارٹون بنا کر کے شائع کرتے ہیں۔ میں اپنے مسلمان بھائی بہنوں سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ عشق نبی کا دعویٰ کرتے ہیں تو آپ کو یہ چیزیں کب گوارا ہو گئیں کہ آپ کے نبی کے نام پر لوگ غلط باتیں پھیلائیں، آپ کے نبی کی شان کو کوئی اس طرح سے پامال کرے؟ میں یہاں آپ لوگوں کو ایک بات بتانا چاہوں گی، میری بات کو غور سے سنیں اور دل کے کانوں سے سنیں۔ آپ کو جب کسی سے عشق ہوتا ہے، کسی چیز سے محبت ہوتی ہے، آپ کی اگر کوئی چیز عزیز ہے، کوئی چیز آپ کو بہت پیاری ہے، تو اگر اس چیز پر کوئی عیب لگائے، کوئی نقص نکالے، کوئی اس کی برائی کرے تو آپ برداشت نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کو کوئی گاڑی پسند ہے جس کو آپ نے خرید لی ہے، اب اگر کوئی آپ کا دوست آ کر اس گاڑی میں کچھ عیب نکالے تو کیا آپ اس کو برداشت کرو گے؟ بلکہ آپ ہر طرح سے اس کو جواب دو گے کہ نہیں، تم نے جو خامی بتائی وہ میری گاڑی میں نہیں۔ اگر آپ کو کوئی گھر پسند ہے، اگر اس گھر کو آپ نے خرید لیا یا نہیں بھی خریدا لیکن ارادہ رکھتے ہیں، اور اگر کوئی آ کر کے آپ کو اس گھر کی خامیاں بتانا شروع کر دے تو لاکھ خامیاں بتانے کے باوجود، بلکہ خامیاں ہونے کے باوجود آپ کا دل اس کو تسلیم نہیں کرے گا، آپ کا دل اس کو قبول نہیں کرے گا، کیونکہ آپ نے اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیا ہے، آپ اس چیز سے محبت کرنے لگے ہو۔ تو میں یہاں یہ بات بتانا چاہوں گی کہ جب دنیا کی کوئی چیز آپ کو پسند آ جاتی ہے، آپ نے کوئی چیز خرید لی ہوتی ہے،
تو پھر آپ کو اگر اس کے متعلق کوئی عیب بتایا جائے، کوئی نقص یا کمی بتائی جائے تو آپ اس کمی کو دیکھنے کے باوجود نظر انداز کر دو گے۔ اگر آپ نے کوئی گاڑی خریدی، آپ اپنے دوست کو ساتھ لے گئے اور اپنے دوست سے کہا کہ مجھے یہ گاڑی پسند ہے، کیا میں اس کو خریدوں یا نہیں خریدوں، تو اگر آپ کا دوست اس پر کچھ کمی آپ کو بتائے گا تو آپ اس کی بات کو ہر طرح سے رد کرو گے کہ نہیں، یہ کمی اس میں نہیں، بلکہ اس کے جو اچھے فیچرز ہیں آپ اس کو بتاؤ گے اور اس گاڑی کو اس طرح سے آپ سب کے سامنے لاؤ گے جیسے کہ اس میں کوئی خامی نہیں، کوئی کمی نہیں۔ تو میں یہاں کہنا چاہوں گی کہ جب اس دنیا کی عیبدار چیزوں سے محبت ہو جاتی ہے، عیب ہونے کے باوجود، نقص ہونے کے باوجود، کمی اور خامی ہونے کے باوجود جب آپ کو محبت ہو گئی ہے، عشق ہو گیا ہے، تو کمی نظر نہیں آتی، عیبدار چیزوں میں کمی نظر نہیں آتی۔ تو جس محبوب کو اللہ نے بے عیب پیدا کیا، جس محبوب کو اللہ نے بغیر کسی خامی اور نقص کے پیدا کیا، تو پھر ان کے شان میں کس طرح سے گستاخی کے الفاظ زبان سے نکل جاتے ہیں۔ ارے جس کو عیب لگایا ہی نہیں گیا، جس میں عیب بنایا ہی نہیں گیا، جب اس میں عیب نکالا جائے تو تم اس کو کیسے برداشت کر لیتے ہو؟ جب عیبدار چیز پر عیب لگائی جائے اور وہ تمہیں پسند ہے اور تم برداشت نہیں کرتے، تو جس کو خدا نے بے عیب پیدا کیا، جس کی شان میں خدا نے قرآن نازل کیا، جس کے واسطے خدا نے یہ کائنات بنائی، اس کی شان میں اگر کوئی گستاخی کر رہا ہو تو پھر تم برداشت کیسے کر سکتے ہو؟ تو پھر اس کو عشق نہیں کہا جائے گا، اس کو دکھاوا کہا جا سکتا ہے، مگر عشق نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ عشق تو تم نے اپنی گاڑی سے کی تھی۔ جب اس پر عیب لگایا گیا تو تم نے اس کے بارے میں کھڑے ہو کر کے جواب دینا شروع کر دیا، لیکن آج جب تمہارے نبی کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے، تمہارے نبی کا کارٹون بنایا جا رہا ہے، تمہارے نبی کے قرآن کو جلایا جا رہا ہے، تو تم کیوں خواب غفلت میں پڑے سو رہے ہو؟ آج تمہارا خون جوش کیوں نہیں مارتا؟ تمہاری پسندیدہ چیز کو کوئی عیب لگا دے، کوئی ہاتھ لگا دے تو خون کھول اٹھتا ہے، لیکن ہمارے نبی کی ذات پر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں اور تم خاموش بیٹھے ہو۔ میں کہنا چاہوں گی کہ نبی کے عشق کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن کیا نبی کی سنتوں پر عمل بھی ہوتا ہے؟ جس سے محبت ہوتی ہے اس کی باتوں پر عمل کیا جاتا ہے۔ ماں باپ سے محبت ہو تو ماں باپ کی بات مانتے ہیں، محبوب سے محبت ہو تو محبوب کی بات مانتے ہیں۔ یہاں نبی سے محبت کا دعویٰ ہے، لیکن نبی کا نام لیا جا رہا ہے تو ادب کا لحاظ نہیں کیا جاتا، احترام کا خیال نہیں کیا جاتا، باوضو ہیں یا بے وضو نہیں دیکھا جاتا، بلکہ ناپاک ہے یا پاک اس کا بھی خیال نہیں رکھا جاتا۔ نبی کے عشق کا دعویٰ کرنے والوں، اپنے عشق کا ثبوت اس طریقے سے دو کہ تمہارے چہروں کو دیکھ کر کے کوئی بھی کہہ دے کہ یہ نبی کا عاشق گزر رہا ہے۔ اپنے چہرے پر نبی کی سنت کو سجاؤ، لباس ایسا پہنو کہ تمہارے لباس کو دیکھ کر کے یہ ثابت ہو جائے کہ نبی کا عاشق گزر رہا ہے۔ لیکن آج کل یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ یہ نبی کا عاشق ہے یا کسی گلی کی کوئی آوارہ لڑکی کا عاشق گزر رہا ہے، کیونکہ نبی کا عاشق تو وہ ہوتا ہے جو نبی کی سنتوں پر عمل کرتا ہے، جو نبی کی سنتوں پر عمل پیرا ہوتا ہے، اور نبی کا عاشق ایسا ہوتا ہے جس کو دور سے دیکھ کر کے لوگ پہچان جائے کہ ہاں فلاں جا رہا ہے جس کے دل میں نبی کا سچا عشق ہے۔ نبی کا میلاد منائیں اور اس طرح سے منائیں کہ ہر کسی کے ہاتھوں میں نبی کا پرچم ہو، ہر کسی کے گھر میں نبی کا پرچم ہو، گلیوں کو سجا دو، بازاروں کو سجا دو، محلے اور گھر کو سجا دو، مدرسے اور گاڑیوں کو سجا دو، غرض کے ہر چیز جو تمہیں نظر آئے ہر چیز کو سجا دو۔ وجہ یہ ہے کہ نبی کا میلاد ہے، وجہ یہ ہے کہ اس نبی کا میلاد ہے جس کی شان میں اس ساری کائنات کو پیدا کیا گیا۔ میں بتانا چاہوں گی ان لوگوں کو کہ ماہ ربیع الاول میں خوشیاں کیوں منائی جاتی ہیں۔ ہمارے نبی کی حدیث پاک ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پیر کے دن یعنی اپنی یوم ولادت کے دن روزہ رکھا کرتے تھے، اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے اور خوشی منایا کرتے تھے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی نے جب اپنے ولادت کے دن کو خوشی منایا، جو کہ ہر ہفتے پیر کا دن آتا تھا، آپ روزہ رکھا کرتے تھے،
اس وجہ سے کہ پیر کے دن آپ کی ولادت ہوئی، تو جب آپ ہر ہفتے اپنی ولادت کی خوشی مناتے تھے تو پھر ہم سال میں ایک مرتبہ کیوں نہ منائیں، اور سال میں ایک مرتبہ ہی کیوں، ہمیں تو ہر دن منانا چاہیے، کیونکہ ہر ایک دن، ہر ایک سانس، ہر ایک لمحہ نبی کا قرض دار ہے۔ میں ان لوگوں کو جواب دینا چاہوں گی جو یہ سوال کرتے ہیں کہ تم جو نبی کا میلاد مناتے ہو یہ کہاں سے ثابت ہے؟ میں نے شروعات میں قرآن کی ایک آیت تلاوت کی کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یعنی اے ایمان والو، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود و سلام بھیجتے ہیں، تو اے ایمان والو تم بھی نبی پر درود و سلام بھیجا کرو۔ ہمیں اس آیت کی روشنی میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے عرش پر سب سے پہلے نبی کا میلاد منایا، اور اللہ رب العزت کی اس سنت کو فرشتوں نے بھی عرش پر منایا، اور اللہ اور اس کے رسول کی اس سنت کو آج ہم محمد کے دیوانے، آج ہم میلاد والے نبی کے دیوانے اس دنیا میں ماہ ربیع الاول کی 12 تاریخ کو پورے ادب و احترام کے ساتھ نبی کا میلاد مناتے ہیں، نبی کی ولادت پر خوشیاں اور جشن مناتے ہیں، کیونکہ جس چیز کا حکم ہمیں ہمارے رب نے دیا اس کو پھر ہم سے کوئی دور نہیں کر سکتا، اور کوئی لاکھ روکے اور منع کرے ہم اس کام کو چھوڑ نہیں سکتے۔ اور اللہ رب العزت نے سب سے پہلے نبی کا جشن منایا، اللہ نے عرش پر نبی کا جشن منایا، ہم فرش پر اس کی سنت کو ادا کرتے ہیں، اور قیامت تک نبی کا پرچم لہراتا رہے گا، نبی کے نام پر جلسے اور جلوس نکلتے رہیں گے، اور نبی کے نام پر جان دینے والے پیدا ہوتے رہیں گے، کیونکہ جس کے لیے یہ ساری کائنات بنائی گئی اگر ہم اس کا جشن نہیں منائیں گے تو پھر ہم کس کا جشن منائیں گے؟ اگر اس کی ولادت پر خوشی نہیں منائیں گے تو پھر کس کی ولادت پر خوشی منائیں گے؟ نبی کا میلاد منائیں تو ادب کا لحاظ رکھیں، کیونکہ نبی کا میلاد منانا، نبی کی شان میں نعت گوئی کرنا کوئی عام فن نہیں، کوئی عام چیز نہیں، بلکہ نبی کی نعت لکھنے میں ایمان کا خطرہ ہے، کیونکہ اگر نبی کی نعت میں کوئی شان کے خلاف بات ہو گئی، اگرچہ وہ بات آپ نے جان کر نہیں لکھی، لیکن اگر غلطی سے بھی لغزش ہو گئی تو پھر ایمان کا بھی خطرہ ہے، کیونکہ نبی کی شان جان ایمان، اور نبی کی شان میں گستاخی خطرہ ایمان۔ آج 12 ربیع الاول کے دن جب میلاد منایا جاتا ہے تو ڈی جے پر نعت لگائے جاتے ہیں، میں اس کو منع نہیں کرتی، آپ نعت لگائیں، آپ سنتوں بھرے بیانات لگائیں، لیکن نبی کی نعت گوئی ہو رہی ہو اور اس کے سامنے اچھلنا کودنا کیسا؟ نبی کی نعت گوئی ہو رہی ہو اور اس کے سامنے اس طرح سے اچھلنا کودنا گویا کہ ناچنے میں اور ان کے اچھلنے میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا۔ یہ کیسا عشق ہے تمہارا؟ تم نبی کے عشق پر ناچ رہے ہو، نبی کی نعت پر تم ناچ رہے ہو۔ نبی کی نعت تو اس طرح سے سنی جائے کہ نعت تمہارے دل پر اثر کرے، آنکھوں سے اشک جاری ہو، نبی کا عشق دل میں امڑ آئے، اور تم یہ شیطان والے کیا کام کرنے لگے ہو کہ نبی کی نعت بج رہی ہے، نبی کی نعت گوئی ہو رہی ہے اور تم اس پر اچھل اور کود کر یہ دکھا رہے ہو کہ تم نبی کے بندے نہیں بلکہ معاذ اللہ تم شیطان کے بندے ہوتے جا رہے ہو۔ یہ اچھلنا کودنا، ناچنا گانا یہ ہمارا کام نہیں، ہمیں نبی کا جشن منانا ہے تو سلیقے سے منانا ہے، ادب و احترام کا خیال اور لحاظ رکھتے ہوئے منانا ہے کہ کسی کے دل کو تکلیف نہ پہنچے، کسی کو کوئی چیز بری نہ لگے، اور سب سے زیادہ ضروری یہ چیز کہ ہمارا کوئی عمل ہمارے نبی کو ناگوار نہ گزرے، اور ہماری طرف سے کوئی ایسا کام سرزد نہ ہو جائے جس سے ہمارے نبی کو تکلیف پہنچے، کیونکہ وہ نبی ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ اگر ہمیں کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس پر ہمیں صبر کرنے پر نبی پاک نے ثواب کی بشارت دی ہے کہ اگر تمہیں کانٹا بھی چبھتا ہے اور تم نے اگر اس پر ثواب کر لیا تو پھر تمہیں اللہ رب العزت اس کے بدلے میں بے شمار اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ تو اس نبی کی محبت کا جب اعلان کرنا ہو تو اس میں ناچ گانے کا کیا دخل، اس میں اچھلنے کودنے کا کیا دخل، بلکہ ادب کا پورا پورا خیال رکھا جائے، احترام کا پورا پورا خیال رکھا جائے، اور شان مصطفیٰ میں جلوس، شان مصطفیٰ کے شایان شان نکالی جائے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جب ولادت ہوئی تو آپ کی ولادت سے پہلے خانہ کعبہ میں کم و بیش 365 بت رکھے ہوئے تھے۔
بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 360 بت رکھے ہوئے تھے. تو ان بتوں کو خانہ کعبہ میں جب رکھا گیا تھا تو شیطان نے لوگوں کو اکسایا اور شیطان نے اللہ کی عبادت سے دور کرتے ہوئے بت کی عبادت کی طرف لوگوں کو مشغول کر دیا اور لوگوں نے ان بتوں کو خانہ کعبہ کے اندر رکھ دیا. لیکن ہمارے نبی کی جب ولادت ہوئی تو شان مصطفیٰ دیکھیں کہ ادھر ہمارے نبی دنیا میں جلوہ افروز ہوئے اور ادھر خانہ کعبہ میں رکھے گئے سارے بت منہ کے بل گر پڑے اور ٹوٹ گئے. ہمارے نبی کی ولادت ہوئی, حضرت آمنہ کے گھر سے ایسی روشنی نکلی کہ بی بی آمنہ کی نگاہیں اتنی روشن ہو گئیں کہ آپ مکے میں بیٹھی تھی اور آپ ملک شام کا نظارہ کر رہی تھی. جنت کی حوریں آئیں, حضرت آسیہ آئیں, حضرت مریم آئیں اور جنت کی بہت ساری حوریں آئیں اور حضرت آمنہ کو خوش آمدید کہیں. حضرت آمنہ کو خوشخبری دی کہ تمہاری گود میں وہ آنے والا ہے کہ جس کے لیے اللہ رب العزت نے اس کائنات کو وجود بخشا ہے اور ہر ایک چیز کو پیدا کیا ہے. نبی کی جب ولادت ہوئی تو قیصر و کسریٰ کی وہ آگ جو ہزاروں سالوں سے لہکائی گئی تھی, ہزاروں سالوں سے جس کو بجھانے کی کسی میں طاقت نہیں تھی, ہزاروں سال سے جو آگ روشن تھی وہ ایک جھٹکے میں بجھ گئی. ماہ ربیع الاول کے دن بہت ساری ہماری اسلامی بہنیں جلوس میں شامل ہو جایا کرتی ہیں, بہت ساری تو بغیر پردے کے شامل ہو جاتی ہیں اور بہت ساری پردہ کر کے شامل ہوتی ہیں. لیکن آپ پردہ کر کے شامل ہوں یا بغیر پردے کے شامل ہوں, آپ کو شامل ہونے کی اجازت ہی نہیں, کیونکہ وہ جلوس مردوں کا ہوتا ہے, مردوں کی بھیڑ ہوتی ہے, اس میں ہر طرف آپ کو مرد نظر آئیں گے. اب اگر اس میں عورتیں داخل ہوں گی تو ظاہر سی بات ہے مرد اور عورت کا خلط ملط ہوگا, ایک دوسرے سے لوگ ملے جلیں گے, آپس میں ایک دوسرے کا ہاتھ ایک دوسرے سے ٹچ کر جائے گا, جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے کہ اگر کسی نامحرم عورت کا ہاتھ کسی نامحرم مرد کے ہاتھ میں لگ جائے اور اگر کسی عورت نے اپنا ہاتھ کسی نامحرم مرد کے ہاتھ میں دیا تو پھر قیامت کے دن اسے جو سزا دی جائے گی وہ تو دی ہی جائے گی, لیکن جہنم میں اس کے لیے دردناک عذاب تیار کیا جا چکا ہے. اور خواتین کو تو گھروں میں رہنے کا حکم ہے, پردے میں رہنے کا حکم ہے. آپ کو یہ اجازت کس نے دے دی کہ آپ جلوس میں شامل ہونے لگی, آپ جلسوں میں شامل ہونے لگی؟ عورتوں کے لیے جو جلسے ہوتے ہیں, جو پروگرام ہوتے ہیں, اس میں پردے کا لحاظ ہوتا ہے, پردے کا اہتمام ہوتا ہے. لیکن یہ جلوس گلیوں اور بازاروں میں نکلتی ہے, گلی اور بازاروں میں گھوم کر پورے شہر کا چکر لگاتی ہے اور عورتوں کو خاص طور پر بازاروں میں نکلنے سے منع کیا گیا, گھر سے باہر قدم نکالنے سے منع کیا گیا. اور اجازت بھی دی گئی تو بہت ہی زیادہ ضرورت کے وقت اجازت دی گئی اور وہ بھی پردے کی حالت میں اجازت دی گئی. لیکن ان جلسوں اور جلوس میں عورتوں کا کوئی کام نہیں, لہٰذا آپ کو اجازت بھی نہیں. اور میں چاہوں گی کہ ہماری خواتین بہنیں جتنی بھی ہیں اگر ان کاموں میں پہلے سے ملوث تھی, اگر پہلے ان کاموں میں شریک ہوا کرتی تھی, ربیع الاول کے جلوس میں اگر شریک ہوا کرتی تھی, تو میں گزارش کروں گی کہ آپ لوگ اب ان کاموں میں شریک نہ ہوں, کیونکہ یہ کام مردوں کو زیب دیتا ہے. مردوں کا کام ہے کہ وہ باہر کی دیکھ ریکھ کریں, عورتوں کا کام تو یہ ہے کہ وہ گھر کے اندر چار دیواری کے اندر سمٹ جائے, کیونکہ اگر ہماری عورتیں گھر کے اندر سمٹ گئی تو ہمارے مرد بحر و بر پر قابض ہو جائیں گے. اور اگر نکلنے کی ضرورت بھی پڑے تو ساتھ میں کسی محرم کو لے کر نکلیں, ایسا نہیں کہ محرم کو لیا اور جلوس میں نکل گئے. ان میں آپ کا کوئی کام نہیں, آپ ان میں جانے سے بچیں. یہاں تک کہ اپنی چھوٹی چھوٹی بچیوں کو بھی ان چیزوں کی رغبت نہ دلائیں, بچپن میں ہی بچوں کے دل میں یہ بات ڈالیں کہ بچوں ہمارے لیے نبی کا عشق سب سے زیادہ ضروری ہے. لڑکوں کے دل میں, اپنے بیٹوں کے دل میں نبی کا عشق ڈالیں اور انہیں جلوس میں جانے کی ترغیب دیں, اور بیٹیوں کے دل میں نبی کا عشق ڈالیں اور انہیں یہ حکم دیں کہ ہمیں عزت کے ساتھ گھر کے اندر پردے میں رہنے کا حکم دیا گیا.
ہمارا کام گلیوں اور بازاروں میں گھومنا نہیں، ہمارا کام جلوس اور جلسوں میں جانا نہیں، ہمارا کام اپنی عزت کی حفاظت کرنا ہے اور اپنے گھر کے نظام کو درست کرنا ہے۔ امید ہے میری باتیں آپ لوگوں کو سمجھ میں آئی ہوں گی، اور اگر میری باتوں سے آپ لوگوں کے دل پر کسی طرح کی کوئی تکلیف پہنچی تو میں اس کے لیے معافی چاہتی ہوں کہ میں آپ لوگوں کو تکلیف پہنچانا نہیں چاہتی، بلکہ میں چاہتی ہوں کہ میری زبان سے اگر کچھ باتیں نکل رہی ہیں تو ان باتوں کی وجہ سے ہماری قوم کی اصلاح ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔